ارے ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے پھانسی کے بندوں پر بھی اپنے فتویٰ سے منحرف نہیں ہوئی. مولانا جعفر تھانیسری، مولانا مملوک علی اور ایک اور علماء نظام تھے، ان تینوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور دہلی امبالہ سے لے کر لاہور تک انہیں پیدل چلا کر اس حال میں لے جایا گیا تھا، اس حال میں لے جایا گیا تھا. پیروں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. ایسے حال میں بھی ان کے پیر سو چکے تھے، پیروں میں ورم آ چکے تھے، پیروں میں پھوٹے آ گئے تھے، پیر زخمی ہو چکا تھا، لہو بہ رہا تھا. دیکھو امبالہ سے لاہور تک، امبالہ سے لاہور تک انہیں پیدل لے جایا گیا، پیدل لے جایا گیا. اور صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ تم انکار کر دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم نے قیادت نہیں کی تھی، ابھی چھوڑ دیں گے. انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں اس بات سے پیچھے ہٹ گیا وہ چیز جو ہم پر فرض ہو چکی ہے، میں اپنے نبی کو کیسے چہرہ دکھاؤں، اپنے نبی کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا. لاہور سے ملتان انہیں اس حال میں لے جایا گیا، لاہور سے ملتان انہیں اس حال میں لے جایا گیا. آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور ایک گاڑی جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا اس طریقے سے کہ انسان جیسے میں کرسی میں بیٹھا اس طرح بیٹھ بھی نہ سکے. انسان یوں ہے، پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں میں، انسان یوں ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے. چاروں طرف سے کیل گاڑ دی یوں کر کے دیکھا ہوگا اپنے ویڈیوز وغیرہ میں، کیل گاڑ دی گئی. نہ انسان بیٹھ سکتا ہے، نہ انسان سو سکتا ہے، نہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں کر کے ان کو ملتان لے جایا گیا، لاہور سے ملتان. کہا جاتا ہے کہ جب میں تھوڑا سا آنکھ جھپکتی تھی تو ادھر سے کیل کرتے تھے، ادھر زخمی ہو جاتا تھا، تھوڑا آگے آتا تھا، آگے وہ چپ جاتا تھا، پیچھے جاتا تھا، پیچھے چپ جاتا تھا. ایسی حالات میں 3 مہینے کا انہوں نے سفر کیا، 3 مہینے کا. ذرا سوچیں کہ نہ انسان بیٹھ سکتا ہو، نہ انسان اٹھ سکتا ہو، نہ یوں بیٹھ پیچھے کی طرف ٹیک لگا سکتا ہو. ایسی صورت میں انہوں نے 3 مہینے کیسے گزارے. پھر بھی انگریزوں کے سامنے سر کو خم نہ کیا، کہہ دیا کہ ہم سردار پر فتویٰ دے چکے ہیں، تم پھانسی میں چڑھا سکتے ہو، ہم پھانسی کو قبول کر سکتے ہیں. آج کل آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو اس کے متعلق سے موویز بنی ہے، اس میں دیکھا ہوگا کہ پھانسی کے بارے میں سنایا جاتا ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. وہ جب ملتان پہنچے ان کے لیے ججمنٹ پاس کیا گیا کہ اب انہیں سردار چڑھایا جائے، پھانسی پر چڑھائی جائے، تو وہ لوگ ہنسنے لگے. مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، مولانا جعفر تھانیسری بھی ہنسنے لگے. یہ کسی اور کے بارے میں نہیں، ان 3 ائمہ کرام کے بارے میں تھا. مولانا جعفر تھانیسری، مولانا مملوک علی اور ایک اور نام یاد نہیں آ رہا، ایک اور عالم تھے. ان تینوں کے بارے میں کہ ایک دوسرے سے سر ملا کر ہنسنے لگے تو اس کو یہ بات دل میں آئے کہ ہنس کیوں رہے، انہیں ہم طرح طرح کی تکلیفیں دیے پھر بھی ہنس رہے. لہٰذا ان کو اس سردار کا پھانسی کے ججمنٹ کو ریجیکٹ کیا گیا، انہیں کالا پانی میں بھیجا گیا، کالا پانی میں بھیجا گیا اور 4 سال تک کالے پانی میں رہے اور ان کی قبر وہیں پر ہے، ان کی قبر وہیں پر ہے. میرے بھائیوں اس طریقے سے ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کیا ہے. لہذا مدارس کے ذمہ دار کو، مکاتب کے ذمہ دار کو، مساجد کے ذمہ دار کو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں آپ اس کو چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھیے. جب بھی 15 اگست آئے، جب بھی 26 جنوری آئے، مسجد کے باہر تھوڑا ٹینٹ لگائیے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بیان کرائیے. آج ہم دیکھتے ہیں صرف اسکولوں میں کرایا جاتا ہے، نہ ہمارے مدارس کے سامنے کرایا جا رہا ہے، مکاتب کے سامنے کرایا جا رہا ہے، نہ مساجد کے سامنے کرایا جا رہا ہے. کیوں ہم اپنے افکار کے کارنامے کو بھول چکے ہیں؟ تو ضرورت ہے آپ کو کرنی ہے تاکہ آپ کے سامنے اسلاف کے کارنامے آئے. علماء کرام سے بیان کرائیے اور کہیے کہ آپ اسلاف کے کارنامے بیان کیجیے. میرے بھائیوں پھر یہ واقعہ مولانا جعفر تھانیسری 4 سال رہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی کالا پانی، زندگی ہے کالا پانی، انہوں نے کتاب لکھی، وہ الگ موضوع. میرے بھائیوں تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرا ہے. لیکن افسوس کہ آج ہمیں ہی غدار کہا جا رہا ہے، آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیش بھکت نہیں ہو. کسی شاعر نے کہا تھا یہ ظلم و دہشت کے طرفدار نہیں ہو سکتے، یہ ظلم و دہشت کے طرفدار نہیں ہو سکتے، یہ پھول ہیں خار نہیں ہو سکتے. ہم پہ غداری کا الزام لگانے والوں، ہم پہ غداری
غداری کا الزام لگانے والوں، ہم ہیں مسلمان، غدار نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے کہا پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، مینار و قلعہ تاج و کوہن کس نے دیا تھا، کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا، تم نے تو سدا ہند کو کنگال کیا ہے، تم نے تو سدا ہند کو کنگال کیا ہے، مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے، مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو لوٹا، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہسٹری اٹھا کر دیکھو، جب یہ ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت ہماری کرنسی کی کیا ویلیو تھی؟ اس وقت ہمارا 1 روپے تھا، امریکہ کا 2 روپے تھی، امریکہ کا 90 اس وقت، یعنی ہماری ویلیو بڑی ہوئی تھی، یا یہ کہا جاتا کہ امریکہ اور ہمارا جو کرنسی تھا برابر تھا۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو کتنی گھٹ گئی، گھٹ کے آج 89 یا 82 ہو گئی، یعنی ہمارے 1 روپے امریکہ کا 80، ہمارا 80 روپے امریکہ کا 1 روپے $1۔ تو کس نے لوٹا؟ تو یہی اس شعر میں کہا جا رہا ہے، تم نے تو سدا ہند کو کنگال کیا ہے، مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے۔ مغلوں ہی کے زمانے میں اسی سرزمین کو جو خطاب دیا گیا سونے کی چڑیا کا، وہ کس دور میں دیا گیا؟ اگر مسلمان غدار ہوتے، اس ملک کو لوٹنے والے ہوتے، تو پھر سونے کی چڑیا کا خطاب اس وقت کیوں دیا جاتا؟ تو اس بات کو سمجھیے، اپنے تاریخ کو نہ بھولیے، اپنے ہسٹری کو نہ بھولیے، اپنے علماء کرام سے رابطہ کیجیے، کہیے ہمیں اپنے ہندوستان کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ اس ملک کو ہم نے کیسے آزاد کرایا ہے یا کنہوں نے آزاد کرایا ہے، اگر ڈاؤٹ ہو تو۔ لیکن آج نہ علماء سے رابطہ، صرف بے دینی عام ہو رہی۔ اجمل نے ظفر نے اسے اقبال کیا ہے، ٹیپو نے لہو دے کے اسے لال کیا ہے، تم تھک گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، تم تھک گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری۔